السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بیالوجی کی شاخیں۔ پہلے ہم نے بیالوجی کی ڈویژنز کی تھی 3 حصوں میں۔ زوالوجی چلتے پھرتے جانوروں کا مطالعہ، پھر ہم نے باٹنی جو اپنی لوکیشن چینج نہیں کر سکتے یعنی پلانٹس کا مطالعہ، پھر ہم نے پڑھا تھا مائکرو بیالوجی جو کہ انتہائی چھوٹے ہیں اور ہم انہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ مائکروسکوپ یا الیکٹران مائکروسکوپ کا سہارا لیتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی اسٹڈی کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 تھیں ڈویژن۔ اب ان ڈویژنز کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ زندگی کے لائف کے تمام پہلو کا علم حاصل کر سکیں۔ پہلے نمبر پر ہے، پہلی شاخ ہے بیالوجی مارفالوجی۔ بیالوجی کی پہلی شاخ کیا ہے؟ مارفالوجی۔ مارف کہتے ہیں شکل کو، مارف کسے کہتے ہیں؟ شکل۔ اس شاخ کا تعلق جانداروں کی شکل یعنی بناوٹ اور ساختوں کے مطالعے سے ہے کہ کسی بھی جاندار کی شکل کیسی ہے اور جو اس کی ساختیں ہیں، اس کا ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، منہ ہے، جو بھی ہے ان کی بناوٹ کیسی ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ دوڑتا کیسے ہے، یعنی ان کی ظاہری شکل و صورت کا مطالعہ جو ہے وہ مارفالوجی کہلاتا ہے۔ اب اسی کے ایک اینٹی ہے، الٹ ہے، وہ ہے اناٹمی۔ اناٹمی کا مطلب ہوتا ہے اندرونی اجزاء، اندرونی ساختیں، یعنی اندرونی ساختوں کے مطالعے کو اناٹمی کہتے ہیں۔ کسی بھی جاندار کے اندر کون کون سے آرگن ہیں اور کون کون سی ساختیں ہیں، دل ہے، جگر ہے، اور وہ کیسے کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کو اندرونی ساختوں کا جو مطالعہ ہے، ان کی شکل کیسی ہے، ان کی صورت کیسی ہے، وہ کام کیسے کرتے ہیں، اس چیز کا مطالعہ اناٹمی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہسٹالوجی۔ ہسٹالوجی جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنا ہے۔ جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنا ہسٹالوجی کہلاتا ہے۔ ٹیشوز یعنی کسی بھی جاندار کے اندر سیلز ہوتے ہیں جو اس کی بنیادی اکائی ہیں، وہ سیلز مل کر ٹیشوز بناتے ہیں۔ تو ان ٹیشوز کا ہم جب مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ ٹیشوز کیسے آپس میں سیلز جو ہیں مل کر ٹیشوز بنا رہے ہیں، پھر یہ ٹیشوز کیسے کام کر رہے ہیں، اس چیز کے مطالعے کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیل بیالوجی۔ سیل بیالوجی جیسا کہ ظاہر ہے، سیل یعنی خلیہ کا مطالعہ۔ جب ہم کسی سیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے سیل بیالوجی کہتے ہیں۔ سیل اور سیل میں پائے جانے والے آرگینیلیز کی ساختوں اور افعال کا مطالعہ سیل بیالوجی کہلاتا ہے۔ اس شاخ میں سیل کی تقسیم یعنی سیل ڈویژنز کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جاندار کی جو بنیادی اکائی ہے وہ سیل ہے، لیکن سیل کے اندر بھی مزید آرگینیلیز ہوتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا ہے، سیل وال ہے، سیل میمبرین ہے، لائسوسوم ہے، اور بہت سے ہیں، نیوکلیس ہے، سائٹوپلازم ہے۔ ان سب ساختوں کا مطالعہ اور سیل کا مطالعہ کہ سیل کیسے کام کر رہا ہے، سیل کیسے زندہ ہے اور یہ کیسے زندگی کی اکائی بنا رہا ہے، اور پھر یہ کیسے ڈیوائیڈ ہو کر ایک سے زیادہ سیلز بناتا ہے، یعنی سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر ایک سیل سے 2 بنتے ہیں، 2 سے 3 بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک جاندار جو ہے گروتھ کرتا ہے، اسی طرح ایک جاندار جو ہے اپنی تولید کرتا ہے۔ تو سیل اور سیل ڈویژن جو ہے، سیل کی جو تقسیم ہے، اس چیز کا جو مطالعہ ہے وہ سیل بیالوجی کہلاتی ہے۔ مالیکولر بیالوجی سے مراد زندگی کے مالیکولز مثلاً پانی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس،
लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में इल्म है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर जैसा कि जहर है, मॉलिक्यूल्स एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, अगर ये मॉलिक्यूल किसी जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद हैं तो ये बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में ज़्यादातर पानी जानदार के जिस्म में होता है। किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर प्रोटीन होती है, किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हम इनकी साख्त का मुताला करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और किस मिकदार में और किस तनासब में पाए जाते हैं और ये कैसे बनते हैं और ये मॉलिक्यूल्स कैसे टूटते हैं। इन सब बातों का जो मुताला है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। आगे चलते हैं, हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसा कि जहर है, किसी चीज़ के फिज़िकल एक्शन को कहते हैं, यानी हरकत का मुताला, अफ़आल का मुताला। इस शाख में जानदारों के जिस्म में सारे अंजाम दिए जाने वाले अफ़आल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है कि कोई भी जानदार है उसके अंदर कौन कौन से अवामिल हो रहे हैं, कौन कौन से काम हो रहे हैं। यानी हमारा अगर मिसाल लें इंसान के अंदर मैदा है, कैसे काम करता है। इंसान के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपना फेफड़े हैं, वो कैसे काम करते हैं और गुर्दे कैसे काम करते हैं। इसी तरह दिल कैसे काम करता है, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो कैसे काम करती हैं। इन सब चीज़ों के काम करने के मुताले को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब इससे आगे है जेनेटिक्स, विरासत, वर्सा। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में आते हैं जीन्स, जो विरासती इकाइयाँ हैं, का मुताला और विरासत में इनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। किसी भी जानदार की विरासत की इकाइयाँ क्या हैं? जीन्स हैं, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर वाक़ई हैं, लोकेशन है उनकी, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, उसके ऊपर पाए जाते हैं जीन्स। ये जीन्स वो जगह हैं क्रोमोसोम के अंदर जो किसी ख़ास करैक्टर को स्पेसिफाई करती हैं, उसकी खसूसियात रखती हैं और इन खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करती हैं। अब इन जीन्स का मुताला है कि जीन्स कैसे बने हुए हैं और ये कैसे विरासत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करती हैं। इस चीज़ के मुताले को हम इल्म जेनेटिक्स यानी विरासत का मुताला कहते हैं। विरासत से मुराद है खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। इससे आगे चलते हैं, हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज़ है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी डेवलपमेंट का मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ देखना यह है कि एम्ब्रियो क्या है। जब किसी भी जानदार के अंदर नर और मादा का मिलाप होता है, मादा के एग और नर के स्पर्म मिल जाते हैं, इससे ज़ाइगोट बनता है। अब इस ज़ाइगोट की डिवीजन होती है, तकसीम होती है। ये एक सेल होता है और इसकी तकसीम होती है तो ये बहुत सारे सेल बन जाते हैं। इसी तरह बनते बनते एक मुकम्मल जानदार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये मुकम्मल जानदार बन चुका होता है लेकिन अभी इसकी ग्रोथ होनी बाकी है। अब ये जो एक मुकम्मल जानदार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। इंसान के डेवलपमेंट के प्रोसेस में प्रेगनेंसी के दौरान ये 3 माह के अंदर इंसान का बच्चा माँ के पेट में एक मुकम्मल इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर आगे 6 माह उसकी ग्रोथ होती रहती है और यही चीज़ है कि जब वो छोटा जो एम्ब्रियो बन चुका है और फिर उसकी ग्रोथ होनी है, यानी
اس پروسیس کے عمل کو، جو اس چیز کا عمل ہے اس کا مطالعہ کہ کیسے ایمبریو بنتا ہے، پھر ایمبریو سے ایک مکمل پیدائش تک، بچے کی پیدائش تک کیا کیا عمل رونما ہوتے ہیں، ان چیزوں کے مطالعے کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، یعنی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ ایمبریالوجی کہلاتا ہے۔ اب اس سے آگے ہے ٹیکسانومی۔ ٹیکسانومی یہ جانداروں کو ان کو سائنسی نام دینے کا ایک اصول ہے یا ایک برانچ ہے سائنس کی۔ یہ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور ان کی گروپس اور چھوٹے گروپس میں گروہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کا علم ٹیکسانومی کہلاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب سائنس کا علم وسیع نہیں تھا تو ہر جاندار کے مقامی نام بولے جاتے تھے، لیکن چونکہ آج کل علم وسیع ہو چکا ہے اور جانداروں کی کئی سپیشیز، کئی نسلیں دریافت ہو چکی ہیں، تو اس لیے اب مقامی نام یاد رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ مقامی نام ہر علاقے کے ساتھ ساتھ ویری بھی کرتے تھے، لیکن آج کل کیا ہے، کسی بھی جاندار، جو بھی ایک نیا جاندار ہمیں دریافت ہوتا ہے، ملتا ہے، یا جو پہلے سے دریافت شدہ جاندار ہیں، ہم ان کو ایک خاص نام دیتے ہیں۔ تو یہ جو خاص نام دینے کا سلسلہ ہے، دینے کا طریقہ ہے اور دینے کا کام ہے، اس کام کو ہم کہتے ہیں ٹیکسانومی یا کلاسیفیکیشن، یعنی جماعت بندی، گروہ بندی، کلاسیفیکیشن یا ٹیکسانومی اسے کہتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے پیلیونٹالوجی، اسٹڈی آف فوسلز۔ فوسلز کے مطالعے کو پیلیونٹالوجی کہتے ہیں۔ فوسلز کے مطالعے کو پیلیونٹالوجی کہتے ہیں۔ فوسل سے مراد ناپید یعنی ایکسٹینٹ ہو چکے جانداروں کی باقیات ہیں۔ کئی ایسے جاندار ہیں جو زمانہ ماضی میں آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا کرۂ ارض پر موجود تھے، لیکن آج کل ان کی صرف باقیات ملتی ہیں۔ تو ان باقیات کا جو مطالعہ اور ان فوسلز کا مطالعہ کہ یہ جاندار کتنا پرانا ہے، یہ کتنا عرصہ پہلے اس دنیا میں رہتا تھا، یہ کب اس دنیا سے معدوم ہوا، ختم ہوا، اور آج ہمیں یہ اس کا فوسل ملا ہے، تو اس فوسل سے ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس معلومات حاصل کرنے کا طریقہ یا اس چیز کی اسٹڈی جو ہے وہ پیلیونٹالوجی کہلاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بیالوجی کی برانچ ہے انوائرمنٹل بیالوجی، ماحولیاتی بیالوجی بھی کہتے ہیں اسے۔ جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان باہمی عمل کا مطالعہ ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹل بیالوجی کہلاتا ہے۔ ماحول کے ساتھ جاندار کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ماحول اچھا ہو تو جاندار کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ ماحول اگر خراب ہو جائے، یعنی اس کے اندر کوئی زہریلا کیمیکل، فضا زہریلی ہو جائے یا زمینی آلودگی پھیل جائے یا پانی آلودہ ہو جائے، تو جانداروں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ان کی اپنی نسل بڑھانے کے جو چانس ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اگر ہم ماحول کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں کہ کیسے ماحول کو آلودگی سے بچانا ہے، کیسے ماحول کو جاندار فرینڈلی بنانا ہے، اپنے لیے کیسے ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ کیسے ہم ماحول کو فرینڈلی بنا سکتے ہیں، تو اس چیز کا جو مطالعہ ہے وہ انوائرمنٹل بیالوجی کہلاتی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے سوشو بیالوجی، سوشل اسٹڈی۔ سوشو کہتے ہیں معاشیات، معاشرہ، یعنی ہم معاشرے کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ شاخ ان جانوروں کے معاشرتی رویوں سے متعلق ہے جو معاشرے یعنی سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں۔ ان میں انسان بھی سوسائٹیاں معاشرہ بنا کر رہتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی ہے، یہ بھی معاشرہ یعنی سوسائٹی بنا کے رہتی ہے، اور بہت سے ایسے جاندار ہیں جو معاشرہ یعنی گروہ بنا کر رہتے ہیں۔ تو اسے ہم
جو ان کے گروہ بنانے کا عمل ہے اور اس گروہ کے اندر ایک جاندار کیسے اپنا رول پلے کرتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی جو اسٹڈی ہے، مطالعہ، اسے ہم کہتے ہیں سوشو بیالوجی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے بیالوجی کی ایک اور برانچ جسے ہم کہتے ہیں پیراسائٹالوجی، یعنی اسٹڈی آف پیراسائٹس۔ یہ شاخ پیراسائٹس کے علم کے متعلق ہے۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں۔ پیراسائٹس ایسے جاندار ہیں جو دوسرے زندہ جانوروں یعنی میزبانوں جن کے اوپر وہ رہتے ہیں، ہوسٹ سے خوراک اور رہنے کی جگہ لیتے ہیں اور بدلے میں انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیراسائٹ ایسے جاندار ہیں جو کسی دوسرے جاندار کے جسم کے اوپر اپنے رہنے کی جگہ بھی بناتے ہیں اور اس سے خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن بدلے میں اسے نقصان دیتے ہیں فائدے کی بجائے۔ ایسے جانداروں کو پیراسائٹس کہتے ہیں۔ ان میں ایک تو یہ دیکھیں ماسکیٹو مچھر ہے، اور رنگ ورم مختلف قسم کے کیڑے ورمز ہیں جو پیٹ کے اندر گرو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے جراثیم ہیں، یہ تمام جو ہیں پیراسائٹس ہیں، اور ان کا مطالعہ جو ہے پیراسائٹالوجی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بایو ٹیکنالوجی، کہ جانداروں کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر، اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرنے سے ہے جن سے انسانیت کو فائدہ ہو، کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جانداروں سے ایسے فائدے حاصل کرتے ہیں جن سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا مختلف قسم کی ادویات ہم جانداروں سے حاصل کرتے ہیں، یا ان کی اندر ایسے کریکٹر یا خصوصیات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی گروتھ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پروٹین حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے جانداروں کے استعمال ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی۔ اس کے بعد ایک اور برانچ ہے بیالوجی کی امیونالوجی، امیون سسٹم کا مطالعہ، قوت مدافعت کا مطالعہ۔ یہ جانداروں کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کا علم ہے جو جسم میں نقصان دہ مائکرو آرگنزم کے خلاف دفاع کرتا ہے۔ اب یہاں سوچنا یہ ہے کہ امیون سسٹم کیا ہے، قوت مدافعت کیا ہے، قوت مدافعت یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ جیسے ایک ملک کی آرمی ہوتی ہے اور وہ باہر سے آنے والے نقصان دہ افراد یا نقصان دہ آرمی یا کوئی جاسوس اگر ملک کے اندر داخل ہو جائے تو وہ اسے پکڑتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی ایک خاص قسم کے بلڈ سیلز کی ایک آرمی ہوتی ہے جو خون کے ساتھ پورے جسم میں گردش کرتی ہے۔ وہ فوراً یعنی باہر سے آنے والے جراثیم، نقصان دہ جراثیم اور جو جسم کے اندر بیماری پھیلاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ان جراثیموں کی شناخت کرتی ہے اور شناخت کرتے ہیں وہ بلڈ سیلز، اور پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے امیون سسٹم۔ اس امیون سسٹم کا جو مطالعہ ہے کہ کیسے وہ بلڈ سیلز پیدا ہوتی ہیں، کیسے وہ بلڈ سیلز فوراً جراثیم کی شناخت کرتے ہیں اور کیسے اس کو تلف کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا جو مطالعہ ہے وہ امیونالوجی کہلاتا ہے۔ انسانی آبادی میں اضافہ، متعدی بیماریاں، نشہ آور ادویات اور ماحولیاتی آلودگی آج کے دور میں بڑے بیالوجیکل ایشوز ہیں۔ بیالوجی کے اندر ہم بیالوجیکل ایشوز کے بارے میں بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کون سے آج کل جو بیالوجیکل پرابلم ہیں یا ایشوز ہیں، ان میں ایک ہے آبادی میں اضافہ، کہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آبادی میں اضافے سے دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، رہائش کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ہم بیالوجی کے اندر اس چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے آبادی کو کنٹرول کیا جائے
اور کیسے بڑھتی آبادی کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے، اور مختلف قسم کی جو متعدی بیماریاں ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے، نشہ آور ادویات کا استعمال کو کیسے مثبت بنایا جائے اور منفی نشہ آور ادویات کو کیسے روکا جائے، اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ ہمارے پاس آج کل کے دور میں چند ایشوز ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بیالوجی کی برانچ ہے اینٹومالوجی۔ بیالوجی کی یہ شاخ حشرات کے متعلق علم ہے، یعنی اگر ہم حشرات، کیڑے مکوڑے، حشرات کیا ہیں؟ ہمارے پاس ہیں کیڑے مکوڑے۔ یہ کیڑے مکوڑوں کی تعریف کیا ہے کہ ایسا جاندار جس کا جسم 3 حصوں پر مشتمل ہو، سر، دھڑ اور ایبڈومن۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں کیڑے یا حشرات۔ ان حشرات کا جو مطالعہ ہے وہ اینٹومالوجی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، حشرات میں آتا ہے بیز، شہد کی مکھیاں، بھیڑ، اسی طرح بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ ہم ان کا مطالعہ، چیونٹی ہے، یہ بھی ایک کیڑے مکوڑے میں آتی ہیں، ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان سے اپنے فائدے کی چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ اس چیز کا جو مطالعہ ہے وہ اینٹومالوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فارماکالوجی۔ فارماکالوجی فارمیسی سے نکلا ہے۔ یہ ایک ادویات بنانے کا ایک عمل ہے، اس سے ہم ادویات بناتے ہیں۔ ادویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا علم فارماکالوجی میں حاصل کیا جاتا ہے۔ فارماکالوجی سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم ادویات بنانے کے طریقے دیکھتے ہیں اور پھر ان ادویات کا جاندار کے جسم کے اوپر کیا اثر ہے اس بات کا علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ادویات، مختلف قسم کے ادویات تیار کرنے کا جو عمل ہے وہ فارماکالوجی کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری برانچز آف بیالوجی یہاں پر ختم ہوئی، اینڈ ہوئی، تو اس سے آگے ہم بیالوجی کا جو دوسری سائنس کی شاخیں ہیں، دوسری سائنسی علوم ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو یہاں تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔